الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا قال في مقام آخر من كلامه القديم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شریعت پناہ، طریقت دستگاہ، حقیقت آگاہ، حضرت
علامہ مولانا مولوی مفتی ڈاکٹر صلاح الدین محمد ایوب صاحب قبلہ، ازہری، چیف قاضی برائے اہل سنت، حکومت تامل ناڈو، دامت برکاتہم القدسیہ، زبان پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، عزیزان محترم، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ قاضی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے اقبال میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے مدارج بلند فرمائے۔ آپ کی جس طرح عادت شریفہ ہے کہ بہت کم لفظوں میں معانی کا ایک سمندر سمو دیتے ہیں۔ چند جملے تھے جو آپ نے بیان کیے، لیکن ان جملوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ علوم کا ایک بحر زخار موجود تھا۔ قاضی صاحب قبلہ دامت برکاتہم یہ خطاب نایاب کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ شعر روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ روز محشر کا دن، قیامت کا دن جو جان گداز ہوگا، جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، جسم کو نہیں جان کو، بڑا پریشان کن دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے پرسش ہوگی، سوال ہوگا بندوں سے، تو نماز کا سوال ہوگا۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ اور نماز اور معراج کا بڑا گہرا ربط ہے۔ نماز اور واقعہ معراج کا بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے۔ زمینی معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، زمینی معراج جسے کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت۔
اس آیت میں حضور کی معراج کے جس حصے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اسراء اور زمینی معراج۔ زمینی معراج کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات خدا کی، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جو لے گیا اپنے بندہ خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں خانہ کعبہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو یروشلم میں ہے، یروشلم جسے بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس میں جو مسجد واقع ہے مسجد اقصی، وہاں تک لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم دکھائیں اسے یعنی اس بندہ خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو من آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی چنندہ نشانیاں، منتخب نشانیاں، خاص نشانیاں، خاص و خاص نشانیاں لیے نوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ہمارے جلووں کو جس طرح وہ دیکھ سکتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، ہمارے کلام کو جیسا وہ سن سکتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا، ہماری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے کلام کو جس طرح سنتا ہے، جس انداز سے سنتا ہے، جس بلندی پر پہنچ کر سنتا ہے، جس فہم کے ساتھ سنتا ہے، وہ ایسا سننا سوائے اس کے اور کسی کو ملا نہیں۔ ہمارے جلووں کو دیکھنے کا حق جس طرح وہ ادا کرتا ہے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ انہو هو السمیع البصیر۔ تو یہ جو آیت ہے یہ حضور کے معراج، حضور کی معراج کی سیر کی ابتدائی منزل کو بتا رہی ہے۔ حضور کی معراج کا پہلا حصہ ہے زمینی معراج جو خانہ کعبہ سے شروع ہو کر بیت المقدس کی مسجد اقصی تک ختم ہو گیا، یہ زمینی معراج۔ زمینی معراج بھی نماز پر ختم ہوئی، زمینی معراج بھی، اسراء بھی نماز پر ختم ہوئی۔ حضور خانہ کعبہ سے چلے، بیت المقدس کی مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں آپ کے جانے سے پہلے حضرت آدم منتظر ہیں مسجد اقصی میں، آپ کے جانے سے پہلے حضرت آدم موجود ہیں، آپ کی راہ تک رہے ہیں، حضرت شیس موجود ہیں، حضرت ادریس موجود ہے، حضرت الیاس موجود ہے، حضرت ابراہیم موجود ہے، حضرت اسماعیل موجود ہے۔ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جسے بھیجا وہ غیر حاضر نہیں تھا۔ اسراء کی شب میں، معراج کی شب میں مسجد اقصی کی بزم پیغمبروں سے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پروفیٹس، تمام پیغمبر جمع تھے مسجد اقصی میں۔ حضور بعد میں پہنچے، دولہا بعد میں پہنچا، شب اسراء کا دولہا، معراج کا دولہا بعد میں پہنچا، باراتی پہلے سے دولہا کے دیدار کے منتظر مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ حضرت آدم راستہ تک رہے ہیں کہ کب آئے گا وہ
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں پہنچے. پہلے حضرت آدم مسجد اقصی میں، حضرت شیس مسجد اقصی میں، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اولو العزم مسجد اقصی میں موجود ہیں. حضور پہنچے، سب نے جی بھر کے سرکار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کے یار کو دیکھا، ان کا یار خدا، اس خدا کا یار محمد مصطفیٰ. رب کے محبوب کو دیکھا، رحمت للعالمین کو دیکھا. اور کیسے دیکھا؟ اپنی پیغمبرانہ آنکھوں سے دیکھا. عام آدمی کی آنکھیں نہیں، رسول اللہ کو دیکھنے کے قابل. معراج کی شب حضور کو دیکھنے کے قابل صدیق اکبر کی آنکھ نہیں، فاروق اعظم کی آنکھ نہیں، عثمان غنی کی آنکھ نہیں، حیدر کرار کی آنکھ نہیں. طلحہ کی آنکھ نہیں، زبیر کی آنکھ نہیں، بلال کی آنکھ نہیں، صہیب کی آنکھ نہیں، عبیدہ بن جراح کی آنکھ نہیں، ابو عبیدہ بن جراح کی آنکھ نہیں، سعد بن ابی وقاص کی آنکھ نہیں، عشرہ مبشرہ کی آنکھیں نہیں. مسجد اقصی میں حضور کے چہرے کے جلوے دیکھنے کے قابل آنکھیں کسی صحابی کی نہیں. لہذا مسجد اقصی میں حضور کا دیدار کرنے والے صرف اور صرف پیغمبروں کی جماعت ہے. کیوں کہ یہ جمال دیکھ سکتا ہے تو وہی دیکھ سکتا ہے جو پیغمبر ہو. یہ تجلیات کوئی ملاحظہ کر سکتا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف پیغمبر ہی دیکھ سکتا ہے. تو تمام پیغمبروں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے انتظار میں. حضور پہنچے، سب نے سراپائے مصطفیٰ کو دیکھا، اور دیکھنے کے انداز سے دیکھا، دیکھنے کے سلیقے سے دیکھا، دیکھنے کے جو آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا، دیکھنے کے طریقے سے دیکھا. دیکھ سکتے تھے تو پیغمبر ہی دیکھ سکتے تھے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے حسین ادا. ویسے تو مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، خیرولہ کرنا بھی عبادت. حضور کی کون سی ادا ہے جو عبادت نہیں؟ ہر ادا عبادت ہے. لیکن حضور کی نماز، حضور کی سب سے حسین ادا، تو حضور کی سب سے حسین ادا کو دیکھنا چاہتے تھے پیغمبر. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، محبوب تم امامت کرو اور تمام انبیاء اقتدا کریں اور ہم دیکھیں کہ نبی اقتدا کیسے کرتے، کس طرح کرتے ہیں تمہاری. تمام انبیاء تمہاری اقتدا کس طرح کرتے ہیں اور تم انبیاء کی امامت کس انداز سے کرتے ہو. تو حضور نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی اور انبیاء نے نماز پڑھی. حضور نے امامت فرمائی، انبیاء نے اقتدا کی اور بتا دیا کہ یہ امام ہے، ہم مقتدی ہیں. یہ آگے آگے رہنے والا، ہم پیچھے پیچھے رہنے والے. یہ آگے رہنے والا، ہم پیچھے رہنے والے. امامت انبیاء کی کر کے حضور نے یہ بتا دیا کہ میں امام ہوں اور یہ اقتدا کرنے والے ہیں. یہ صرف اقتدا کرنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ سب میرے مقتدی ہی نہیں ہیں، میرے امتی ہیں. اور میں ان کا امام ہی نہیں، نبی بھی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے امامت کی انبیاء کی مسجد اقصی میں. تو یہ سفر جو مسجد حرام سے شروع ہوا، یہ سیر مصطفیٰ کی جو مسجد حرام سے شروع ہوئی، اسے اسراء کہتے ہیں، جسے زمینی معراج کہتے ہیں، یہ ختم ہوئی نماز پر. یہ اسراء. پھر اس کے بعد معراج کی منزل شروع ہوتی ہے، معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، معراج کی سیر شروع ہوتی ہے. مسجد اقصی سے آسمانی سفر معراج. مسجد اقصی سے حضور چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں سے پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے چھٹے آسمان پر، وہاں سے ساتویں آسمان پر. یہ آسمانوں کے اوپر تک، ساتویں آسمان تک جو پہنچے، یہ سفر آپ کا معراج کہلاتا ہے. یہ سفر آپ کا معراج کہلاتا ہے. لیکن یہ حضور کی معراج کا دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ نہیں. پھر یہاں سے اعراج شروع ہوتا ہے. حضور کی معراج کی آخری منزل، حضور کی سیر معراج کا آخری حصہ، آخری بھاگ آسمانوں سے اوپر پہنچنے کے بعد شروع ہوا. وہاں سے قاب قوسین تک، یہ ہے معراج، یہ ہے اعراج. یہ سفر. تو اس سفر میں، اس سفر کا اختتام ہوا اس منزل پر نماز پر. بیت المقدس میں حضور نے امامت کی نبیوں کی، اور معراج کے سفر کی آخری منزل میں پہنچ کر حضور نے اکیلے نماز پڑھی ہو. کیوں کہ یہ تو سب کی امامت کریں، لیکن ان کی امامت کرنے والا کوئی نہیں. اگر حضور کی امامت کرنے والا کوئی ہوتا تو وہاں قاب قوسین کی منزل میں وہ امامت کرتا اور میرے آقا اقتدا کرتے. یہ بتا دیا کہ 1,24,000 تقریباً جو انبیاء ہیں، ان کا تو میں امام ہوں، مگر میرا کوئی امام نہیں. رب ہے، میں ہوں. رب معبود ہے، میں عابد ہوں، مصلی ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں. لیکن امام کے بغیر منفرد. کیونکہ اس نماز میں حضور کا کوئی شریک نہیں. یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کائنات میں تو صرف حضور ہی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. اکیلے نماز پڑھی قاب قوسین کی منزل میں پہنچ کر. تو سفر معراج کا اختتام بھی ہوا نماز پر. تو نماز اور معراج کے واقعے کا بڑا گہرا تعلق، اور نماز معراج کے سفر کا آخری مرحلہ، نقطہ عروج، کلائمیکس. خیر، یہ خواجہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ کی تقریر ہی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم شب معراج میں آپ نے جو سیر کی ہے، اس سیر کے 3 حصے. لوگ کہتے ہیں کہ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی روحانی ہوئی. معاذ اللہ. کیا حضور نے اپنی روح سے معراج کی؟ حضور کا جسم اقدس مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں پہنچا، پھر وہاں سے آسمانوں پر نہیں گیا، پھر وہاں سے قاب قوسین کی منزل تک نہیں گیا. صرف حضور کی روح نے معراج کر لی.
روحانی معراج تو حضور کے غلاموں کو بھی حاصل ہے. روحانی معراج تو میرے نبی کا غلام بھی کر لے گا. اور کئی غلامان مصطفیٰ نے معراج کی ہے. معراج روح کے تعلق، روح کی نہیں ہوئی، حضور کے جسم کی اور روح کی. تو یہ کہنا کہ حضور کا جسم نہیں گیا خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں پر اور وہاں سے کعبہ حسین تک، بلکہ روح گئی اور آ گئی. روح کا جانا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر روحانی معراج کا تذکرہ کرتے حضور تو ابو جہل بھی انکار نہ کرتا، ابو لہب بھی انکار نہ کرتا، کفار کو بھی تعجب نہ ہوتا. جسمانی معراج کا ذکر کیا تو کافروں نے انکار کیا، مسلمانوں نے تسلیم کیا. صدیق اکبر نے سب سے پہلے تسلیم کیا اور صدیق کہہ رہا ہے. تو بندہ نے خدا سے کر رہا تھا یہ روحانی معراج نہیں، صرف روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج بھی ہے اور روحانی معراج بھی ہے حضور کی جو شب معراج ہوئی. تو بندہ نے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات خدا کی جو لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس میں مسجد اقصی تک. تو یہ زمینی سفر، زمینی معراج. سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں لفظ عبد کا ہے. سبحان الذی اسری بروح عبدہ نہیں. کیا سبھی بولو نا سبحان اللہ. سبحان الذی اسری بروح عبدہ نہیں. پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں عبد کہا، روح عبد نہیں کہا. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم دونوں کو رکھنے والا ہو. میں عبد ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں صرف روح نہیں ہوں، میں صرف جسم نہیں ہوں، میں روح بھی رکھتا ہوں، جسم بھی رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. کیسے موجود ہوں؟ اپنی روح کے ساتھ بھی، اپنے جسم کے ساتھ بھی. سلام اللہ صاحب یہاں موجود ہیں. سلام اللہ صاحب موجود ہیں کا مطلب کیا ہے؟ سلام اللہ صاحب کا جسم موجود ہے نہیں، جسم مع روح موجود ہے. سلام اللہ صاحب اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ یہاں موجود ہے. تو اب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ موجود ہو. تو یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے.
مختصر سے قلیل عرصے اپنے بندہ خاص کو، اپنے عبد کو، تو عبد کون ہے؟ حضور. اور حضور سے مراد یہاں صرف حضور کا جسم نہیں، صرف حضور کی روح نہیں، حضور کا جسم اور حضور کی روح دونوں کا. یہ باتیں ذہن نشین رکھیں. بڑوں کو تو معلوم ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بڑے تو جانتے ہی ہیں، لیکن بچے ہمارا مستقبل ہے، ہمارا دینی مستقبل ہے. تو آج سے کہہ رہا تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ کو ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی روح، حضور کی روح کے جانے کا تذکرہ اللہ کرتا نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ کہ حضور کی روح ہر جگہ موجود ہے. حضور کی روح ہر جگہ حاضر ہے اور وہ روح نازل بھی ہے. جس آن وہ روح پاک مدینے میں موجود ہے، اسی آن وہ روح پاک مکہ میں بھی موجود ہے. جس آن وہ روح پاک حجاز مقدس میں موجود ہے، اسی آن وہ روح پاک عجم میں بھی موجود ہے. وہ روح پاک ایک ہی وقت میں بلاد عرب میں بھی موجود ہے، بلاد عجم میں بھی موجود ہے، افریقہ میں بھی موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے، ایشیا میں بھی موجود ہے. روح نبی کہاں موجود نہیں؟ نبی کی روح کی خزان اس مسجد میں بھی وہ روح موجود ہے. مسجد والا جاہی میں ہر آن موجود رہتی ہے روح مصطفیٰ. بہرالعلوم رحمت اللہ علیہ کے مقبرے میں ہر آن موجود رہتی ہے روح مصطفیٰ. دنیا کے گوشے گوشے میں ہر آن روح مصطفیٰ موجود رہتی ہے. اللہ کے حبیب کی قسم. اور وہ روح اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہاں بہار آئی ہے، کہاں خزاں چھائی ہے، کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں قحط آیا ہے، کون مرا ہے، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کون خوشحال ہے، کون غم کا ماتم کر رہا ہے، کون دعا مانگ رہا ہے، کون خدا سے غافل ہے، کون نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کون فرما برداریوں کا ثبوت دے رہا ہے، کون تقریر کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اپنی تقریر میں. کتنے لوگ تقریر سن رہے ہیں اور کس حد تک سمجھ رہے ہیں تقریر کو. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون خدا سے قریب ہو رہا ہے. خدا سے قریب ہونے والا کہاں تک خدا سے قریب ہوا ہے، اور خدا کی ذات اور اس کی ذات میں اور کتنی دوری رہ گئی ہے. فاصلے کہاں گھٹے ہیں، کہاں بڑھے ہیں، منزلیں کس کی کتنی طے ہوئی ہیں، راستہ کون سا پیچیدہ ہے، کون سا کشادہ ہے، کون سیاہ فام ہے اور کون خوش اندام ہے. یہ وہ روح دیکھ رہی ہے. اگر وہ روح نہ دیکھے تو اپنی رحمتیں کس طرح تقسیم کرے. وہ صرف مدراس والوں کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف حجاز مقدس کے رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے. عالمین کے لیے رحمت. وہ عالمین کے گوشے گوشے میں، تمام جہانوں کے کونے کونے میں روح مصطفیٰ موجود ہے. اور وہ روح ہر جگہ حاضر ہے، موجود ہے اور دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے. ظاہر کو دیکھ رہی ہے، باطن کو جان رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا، سرکار کی روح تو ہر جگہ ہے، وہ آتی جاتی نہیں. آپ ندی بہتی ہوئی چیز کا نام ہے. ندی بہتی ہے،
ندی چلتے پانی کا نام ہے، ایک جگہ نہیں رکتی، چلتی رہتی ہے، کہیں سے کہیں جاتی ہے، ندی چلتی ہے۔ اور سمندر بحر، ندی بہتی ہے، سمندر بہتا نہیں، کیوں؟ سمندر بہے تو خشکی کہاں موجود رہے؟ سمندر بہنے لگے تو سلگٹا کہاں موجود رہے؟ خراب ہو جائے، ڈوب جائے سمندر میں، مدراس کہاں رہے؟ ساتوں سمندر اگر وہ بہنے لگے تو پھر نہ رائے پیٹ رہے، نہ ایسوز رہے، نہ چنئی رہے، نہ بیلگام رہے، نہ میسور رہے، نہ کرناٹک رہے، نہ آندھرا رہے، نہ ہندوستان رہے، نہ پاکستان رہے، نہ بنگلہ دیش رہے، نہ افغانستان رہے، نہ چائنا رہے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو کیا کر رہا تھا؟ سمندر بہتا نہیں، وہ جہاں ہے وہیں ہے۔ یہ چھوٹی ندی یہ چلتی ہے، اسی طرح تمہاری روح یہاں سے وہاں جائے گی، وہاں سے یہاں آئے گی۔ وہ روح مصطفیٰ کی لامحدود ہے، سمندروں سے زیادہ، ساتوں سمندروں سے زیادہ لامحدود۔ وہ کہاں آئے گی، کہاں جائے گی، وہ ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ روح ہے مصطفیٰ، میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، وہی سے توڑنے والا ہے تو توڑے، آئے میرے سے مقابلہ کرے، مناظرہ کرے۔ حضور کی روح ہر جگہ موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر دشت میں موجود ہے، ہر کوہ پر موجود ہے، ہر گوشے میں موجود ہے، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ حضور کے جسم کے اعتبار سے حضور حاضر ہیں ہم نہیں کہتے، سبحان اللہ۔ حضور کے جسم کے اعتبار سے حضور یہاں موجود نہیں ہے، مدینہ منورہ میں موجود ہے، قبر انور میں موجود ہے۔ حضور کی روح، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، حقائق اسلامیہ کی قسم، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے کمروں میں موجود ہے، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، محفلوں میں موجود ہے، خلوتوں میں موجود ہے، جلوتوں میں موجود ہے، خشکیوں میں موجود ہے، سمندروں میں موجود ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، آئے گی کہاں، جائے گی کہاں۔ حضور کی روح آتی نہیں، جاتی نہیں۔ معراج میں حضور کا جسم گیا، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں پر، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش، پھر وہاں سے فوق العرش، پھر وہاں سے ما ورائے فوق العرش، پھر وہاں سے قاب قوسین۔ یہ جسم گیا، روح ساتھ ساتھ تھی، حضور کے جسم کے ساتھ ساتھ تھی، مگر روح گئی نہیں، ہر جگہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی روح بھی تھی جسم کے ساتھ، اور جسم حضور کا زمین سے افلاک کی حدیں طے کرتا ہوا، عبور کرتا ہوا آگے نکل گیا، آنکھ چھپکی، عرصہ کون و مکان طے کر گیا، شہپرے جبریل بالے طائرے دل پر نثار۔ تو بندگان خدا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی، روحانی معراج تو حضور کے کرم سے مجھے بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے جملے، سبحان اللہ، کوئی یہ جملے غلط ہیں اٹھ کے بولو نا، بولے تو سکتے، یہ غلط کہا تم نے، کیسے بول سکتے ہو؟ حقیقت وہ ہوتی ہے جو منوا لیتی ہے خود کو، حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی روح کی معراج نہیں ہے، یہ جسم کی معراج ہے۔ ہاں روح بھی ساتھ ہے معراج میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو یہ معراج کا آغاز ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرت سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن، حضور کی چچازاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت علی بن ابی طالب کی سگی بہن ہے۔ ان کے گھر حضور آرام کرتے ہیں معراج کی شب میں۔ کہاں آرام کر رہے ہیں؟ ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں سرکار۔ جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل اب ہمارے محبوب کو جگاؤ، ہمارے محبوب کو جگاؤ۔ جبرائیل آئے، دروازہ نوک نہیں کیا، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، بے ادبی سمجھا دروازہ کھٹکھٹانے کو، گستاخی تصور کیا جبرائیل نے۔ چھت کھولی، جہاں حضور آرام کر رہے تھے اس جگہ کی چھت کھولی، اور چھت کے ذریعے سے اوپر سے کہاں کر گئے ہو؟ کھڑے ہو گئے جہاں حضور کے قدم ہیں، بتا دیا کہ میرا مقام یہاں ہے، میں مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رہنے والا۔ کھڑے ہو گئے، بہت انتظار کیا، جگایا نہیں، پھر حکم ہوا جگاؤ۔ آواز نہیں لگائی یا مصطفیٰ جاگ جائیے، یہ نہیں کہا، اسے گستاخی سمجھا۔ اپنی آنکھیں حضور کے تلووں سے مسکی، اپنی نورانی آنکھیں، جبرائیل امین کا بھی جسم ہے، وہ پورا جسم نور ہے، تو معلوم یہ ہوا نور بھی جسم رکھتا ہے، نور کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اپنی آنکھوں سے حضور کے قدموں، حضور کے تلووں کو مس کیا، آنکھیں تلووں پر ملی، آنکھیں بتا دیا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تو یہ تلوے دیکھ سکتا ہوں، ان کا چہرہ دیکھنے بھی میں قابل نہیں، دیکھنے کے بھی میں قابل نہیں۔ تلوے پر آنکھیں ملی، وہ کافوری آنکھیں، ان آنکھوں کی ٹھنڈک حضور نے اپنے تلووں میں محسوس کی۔ جاگے، حضور سونے والے تھے، سو رہے تھے، جاگے، سو رہے تھے۔ یہ بتا دیا کہ یہ نیند کی معراج نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان بے وقوف، آجی، گدھا، سڑی خپتی، اسے لوگ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم اس گدھے نے کیا کیا بکا ہے خلاف اسلام۔ سر سید احمد خان نالائق، کبھی اس کی تحریروں کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں، غلط آدمی تھا وہ۔ کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، کوئی جلتا ہے تو جلے، یہ شریعت کا بیج بویا اس کو، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نالائق کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دہلی میں میں نے دیکھا، سر سید رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کی تطہیر فرمائے۔ عرض کر رہا تھا، سر سید نے لکھا کہ معراج جو ہے وہ منامی تھی، یعنی حضور سو رہے تھے،
خواب میں دیکھا کہ انہیں معراج ہو رہی ہے۔ سر سید احمد خان کی بات کہ پرکھ سے اڑانے کے لیے معراج کا یہ واقعہ کہ حضور پہلے سوئے ہیں، معراج باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ام ہانی کے گھر سو رہے تھے حضور، جبرائیل آئے، آپ کو جگایا، پھر وہاں سے اٹھے، وہاں سے چلے، ام ہانی کا گھر چھوڑا، حتیم کعبہ میں آئے، حتیم کعبہ میں آ کر سو رہے، پھر سو رہے، پھر اس کے بعد وہاں جاگے، پھر کبھی سوئے نہیں۔ تو پورا سفر معراج جاگتے میں گزرا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیند پہلے ہو گئی، اب اس کے بعد بیداری میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، بیداری میں، جاگتے میں پہنچے، سوئے ہی نہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں سوئے ہی نہیں۔ جب چلے مسجد اقصیٰ سے، اس وقت سے لے کر مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے جب چلے، اس لمحے سے لے کر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اس لمحے تک اپنے سفر کے درمیان سوئے ہی نہیں۔ سوئے ہی نہیں تو خواب کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ سر سید احمد خان کی طرح بے وقوف پاگل لوگ حضور کی معراج کو معراج منامی کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ گدھے ہیں کہ انسان ہیں۔ گدھوں کو ہم نے انسان سمجھ لیا، رہبر دین سمجھ لیا، محسن اسلام سمجھ لیا، محسن مسلمان سمجھ لیا، محسن مسلمین سمجھ لیا۔ خیر یہ یہاں کے تمل بولنے والے مسلمان، ان کو معلوم بھی نہیں سر سید یار، سر سید یار، اردو والا سمجھ رہا ہے اس کا یار ہے سر سید، وہ پوچھ رہا ہے یار سر سید، یہ سمجھ رہا ہے اس کا یار ہے، یار سید، یار سر سید پوچھ رہا ہے نا، اس کا یار ہے سر سید۔ خیر بندے کا خدا کیا کر رہا تھا، بھول گیا بدرا جی؟ جاگتے میں گزری ہے، سونے میں نہیں گزری، خواب نہیں۔ خواب میں معراج کرنا تو کوئی بھی کر لے سکتا ہے، خواب میں آپ بھی کر سکتے ہیں، خواب میں معراج آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرو نہ کو، میں کوئی بات خلاف دین نہیں کہتا، میری بات سند ہے، اول تو میں سند ہوں، پھر یہ میری زبان ہے، الحمدللہ۔ بحر العلوم کے جوتوں سے نسبت ہے مجھے، حاجی محمد حبیب اللہ صاحب کے ختموں سے وابستگی ہے۔ حضرت دستگیر صاحب اللہ صاحبی علیہ الرحمہ کا نام لے ہوا ہوں، آخر آگا یہ جوتوں سے مجھے وابستگی ہے، جوڑوں سے وابستگی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ کو ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو یہ معراج کا آغاز ہے۔ پھر معراج مسجد اقصی تک پہنچنے پر زمینی معراج ختم ہوئی، پھر وہاں سے آسمانی معراج شروع ہوئی، جسے معراج کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے اعراج کا سلسلہ شروع ہوا خابہ حسین کی منزل تک۔ تو یہ پورا سفر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ، کیا بول رہا ہے؟ حضور کی تعریف نہیں کر رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے۔ سفر تو معراج کا طے حضور نے کیا نا، خدا کو معراج ہوئی تھی 27ویں رجب کو،
کیا حضور کی معراج ہوئی؟ معراج ہوئی حضور کو، حضور نے معراج کی. اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سب اپنی تعریف کر رہے ہیں. بارے الہا رسول کی تعریف کر، تو اپنی تعریف کر رہا ہے. تو جواب ملا کہ میری تعریف رسول کی تعریف ہی ہے. رسول کی تعریف میری تعریف، اور میری تعریف مصطفیٰ کی تعریف. ظاہر کی تعریف باطن کی تعریف، باطن کی تعریف ظاہر کی تعریف. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ تعالیٰ سبحان ہے نا. اللہ تعالیٰ سبحان ہے. اللہ سبحان ہے. اللہ سبحان ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ سبحان کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت نہیں ہے، وہ صورت سے پاک ہے، اس لیے وہ سبحان ہے. سبحان کسے کہتے ہیں؟ جو صورت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے، اس لیے وہ سبحان ہے. سبحان کسے کہتے ہیں؟ جو شکل نہیں رکھتا. پھر ڈرنے لگے، پھر ڈرنے لگے. کیا کیا چیز بولتے ہیں، کیا کیا چیز نے سب کتابوں میں ایسے بولتے ہیں، حدیث میں ایسے. تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو صورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو شکل نہیں، وہ صورت اور شکل سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سبحان کہا جاتا ہے. سبحان کے معنی کیا؟ پاک. کس سے پاک؟ آپ ناپاک تھے، نہا لیے، پاک ہو گئے. اللہ کس سے؟ اللہ کب ناپاک تھا؟ معاذ اللہ جو نہا کے پاک ہو جائے یا پاک ہو. پہلے ناپاک تھا کیا پاک ہونے کے لیے؟ نہیں. اللہ پاک ہے کا مطلب کیا؟ صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، وزن سے پاک ہے، خلق سے پاک ہے، التیام سے پاک ہے. مخلوق کی جو ذاتی چیزیں ہیں ان سے پاک ہے. مخلوق صورت والی ہے، مخلوق کو صورت ہوتی ہے، خدا کو صورت نہیں ہوتی. خدا صورت نہیں رکھتا، خدا بے صورت ہے، صورت سے پاک ہے. مخلوق کو شکل ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، وزن و خلق و التیام ہوتا ہے، جہت ہوتی ہے. اللہ ان سب اعتبارات سے منزہ ہے، پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے صورت سے، شکل سے، رنگ سے، اسی لیے وہ نظر نہیں آتا. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. دو آدمی بولتے بے شک آنکھیں سب کو ہے نا، مجھے دیکھ رہے ہیں نا. میری کیا چیز آپ کو مجھے دکھا رہی ہے؟ صورت. میں صورت رکھتا ہوں اسی لیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میں صورت نہ رکھتا، بے صورت ہوتا تو آپ مجھے نہیں دیکھتے. آپ ہوا کو دیکھ رہے ہیں، محسوس تو کرتے ہیں ہوا کو، دیکھ نہیں سکتے ہوا کو، دیکھتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کو صورت نہیں، شکل نہیں، شیپ نہیں، رنگ نہیں. تو معلومات ہے جسے صورت نہیں، شکل نہیں، رنگ نہیں، وہ نظر نہیں آتا. اللہ کی ایک مخلوق ہے، صورت شکل رنگ سے پاک ہے، صورت شکل اور رنگ نہیں رکھتی، لہذا نظر نہیں آتی. اور اللہ کو صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. معراج کی شب میں، مصطفیٰ کی سیر میں، مصطفیٰ کی سیر میں مصطفیٰ تھے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مصطفیٰ گئے، لیکن جلوے مصطفیٰ میں سبحان کے تھے. نہ نظر آنے والے خدا کے جلوے ہی مصطفیٰ میں تھے. ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، خدا کے جلوے نظر آ رہے ہیں. حکیم کعبہ میں میرا نبی سو رہا ہے، سو کر بھی آئینہ خدا بنا ہوا ہے، مظہر خدا بنا ہوا ہے. سو رہا ہے،
جلوے نظر آ رہے ہیں. میرا نبی براق پر سوار ہوا, خدا کے جلوے دکھا رہا ہے. سراپائے مصطفیٰ میں خدا کے جلوے ہی جلوے ہیں. مطلب کیا؟ معراج کی شب میں نہ نظر آنے والا خدا ہی آئینہ جمال مصطفیٰ میں دکھائی دے رہا تھا. پورے سفر معراج میں مصطفیٰ کا ایسا کون سا مرحلہ تھا جس کے خدا کو مصطفیٰ نہیں دکھا رہے تھے؟ ارے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر خدا کو دکھانے والے. من رآنی فقد رآ الحق. آپ کو معلوم ہے بخاری کی حدیث ہے یہ, من رآنی فقد رآ الحق. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. مجھے دیکھنے والے نے حقیقت میں مجھے کہاں دیکھا؟ میں ایک آئینہ ہوں, مجھ میں عکس جمال خدا بندی ہے. تو حضور کی یہ شان ہے کہ وہ سفر میں رہیں تو خدا کو دکھا رہے ہیں. وہ سفر میں ہیں, خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے. وہ حضر میں ہیں, خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے. وہ قیام کی حالت میں ہے, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. ان کے قیام کی حالت میں رکوع میں ہے, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. سجدہ میں ہے, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. خاضع میں ہے, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. دعا مانگ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. رزم میں ہے, مارا جائے کہاں میں ہے, خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے. معراج میں ہی حضور نے خدا کو دیکھا. یہ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ تقریر ختم کر دیں. معراج میں حضور نے خدا کو دیکھا. وہ بھی کہاں دیکھا؟ قاب قوسین میں پہنچ کر دیکھا. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لو یارو. انوار الدین صاحب کے ساتھ میں حیدرآباد جا رہا ہوں, مثال کے طور پر نہیں کہنا بولتے. انوار مثال ہے بھائی, مثال انشاءاللہ جائیں گے بھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی تو صرف 75 سال ہے آپ کی. 75 سال کی 80 سال 80 سال الحمدللہ 75 سال. ہاں تو کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ سب ہماری زندگی ہے, اور ہماری زندگی کی جان قاری صاحب کی زندگی. ہمیشہ ہماری دعائیں ہیں قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. کہ آپ کا وجود, صرف آپ کا وجود ہی بد عقیدہ لوگوں کے لیے زہر قاتل ہے, بد مذہبوں کے لیے برق قاتل ہے. الحمدللہ میں تعریف سامنے نہیں کر رہا ہوں, حقیقت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے کر رہا ہوں, بھائی صاحب کے سامنے نہیں. یہ آپ کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ انوار الدین صاحب کے ساتھ میں حیدرآباد گیا ٹرین میں. ان کا نمبر 20/7, میرا نمبر 20/8, ساتھ جا رہے ہیں. تو میں ان کو دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ برقع پہن لیں گے کیا انوار الدین صاحب؟ آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, آپ بھی مرد ہیں, میں بھی مرد ہوں الحمدللہ. آپ بھی آپ نہیں, میں بھی آپ نہیں. اب سفر کر رہے ہیں تو دوران سفر آپ میرے سامنے ہوں گے, آپ کی ہر حالت میں دیکھ رہا ہوں گا, میری ہر حالت آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں آپ کے سامنے, آپ میرے روبرو, ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے سیر کرائی معراج کی. معراج کی ابتدا سے معراج کے اختتام تک اللہ ساتھ ہے. سفر معراج میں حضور کے ساتھ ہے. تو کیا نظر نہیں آیا سب کو ساتھ ہوا؟ یہ سمجھے ہیں کہ خانہ کعبہ سے جب حضور چلے تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے, یہ سمجھے ہیں. اور پھر مسجد اقصی میں پہنچے تو
تو انبیاء کو دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا، آسمانوں پر خدا کو نہیں دیکھا، کہاں خواب قوسین میں، عرش پر بھی خدا کو نہیں دیکھا، خواب قوسین میں پہنچ کر خدا کو دیکھا. یہ سمجھے یہ جاہل لوگ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ ہوں میں، سفر معراج کے یہ آغاز ہی سے ساتھ ہوں. تو ساتھ رہتے نظر نہیں آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تجلیات کو دکھانے کے لیے ساتھ ہوں. تو بندگان خدا پورے سفر معراج میں خدا کے جلوے مصطفیٰ کے سامنے، مصطفیٰ کے جلوے خدا کے سامنے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے خواب قوسین میں جا کر خدا کو دیکھے. خواب قوسین میں خدا کو دیکھے. ارے جانے سے پہلے خدا کو دکھا رہے ہیں. حضور کی شان کیا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو حضور معراج کے سفر پر جانے سے پہلے ہی خدا کو دکھا رہے ہیں. تو جو خدا کو دکھا رہا ہے وہ کیسے خدا کو دیکھے گا نہیں؟ حضور کو دیکھنے والا خدا کو دیکھ لیتا ہے. تو حضور خدا کو دکھاتے ہیں تو خود حضور خدا کو کیسے نہیں دیکھیں گے؟ تو سفر معراج سے پہلے بھی کیا ہے؟ حضور خدا کو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھو نبی کا کام ہی خدا کو دیکھنا اور خدا کو دکھانا. خدا کو دیکھنا. خدا کا ظہور نبی سے ہے تو نبی خدا کو دکھا رہے ہیں اور خدا کو دیکھ رہے ہیں اپنے میں بھی اور آفاق کی تمام مظاہر میں بھی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مصطفیٰ کو ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے. حضور واقعہ ہے کہ آپ کا شق صدر کیا گیا. آپ کا شق فرشتے آئے, حضرت جبرائیل امین حضور کا سینہ چاک کیا. حضور کا ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے شق صدر. ایک ہے شرح صدر. شرح صدر کا ذکر قرآن میں ملتا ہے, الم نشرح لک صدرک. شق صدر کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. شق صدر, شق کہتے ہیں چیرنے کو. حضور کا سینہ چیرا. حضور کا اوپر سے نیچے تک عموداً حضور کا سینہ چیرا, شق کیا, پھر دل نکالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال لیا مگر حضور زندہ ہے. حضور کا دل نکال لیا. کیا بتا رہے ہیں کہ دل نکالنے سے آدمی مر جاتا ہے. دل نکال لیا جائے, دل کو جدا کر لیا جس نے اقدس سے دل مبارک کو, لیکن حضور زندہ ہے. سرکار زندہ ہے تو معلوم یہ ہوا حضور جینے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے. وہ دل کو زندگی دینے والے. تو بندگان خدا جبرائیل امین نے حضور کا قلب مبارک نکالا, زمزم کے پانی سے اسے دھویا. زمزم کے پانی سے پھر اسے چیرا. قلب مبارک کو شق کیا. پہلے سینہ مبارک کو شق کیا, پھر قلب مبارک کو, دل مبارک کو حضور کے چیرا. اندر سے کیا نکالا؟
خون کا ایک لوتھڑا اسے نکال کے پھینک دیا، کہا ھذا حظک من الشیطان، یہ آپ کے جسم میں شیطانی حصہ تھا۔ اب یہاں سے بولنے لگے حضور کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا تھا، تو اسے نکال کر پھینک دیا گیا، یہ شیطانی حصہ تھا۔ پہلے ہی پھینک دے سکتا تھا نا، پہلے اللہ نے اسے رکھا کیوں؟ اور پھر اسے چیرنے کا حکم کیوں دیا؟ پھر وہ اسے چیرا گیا کیوں؟ اور پھر اسے نکال کر پھینک دیا گیا کیوں؟ یہ حضور کے لیے نہیں تھا، وہ جسے حظ من الشیطان کہا گیا، شیطانی حصہ۔ یہ خون کا لوتھڑا ہر انسان کے قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ یہ خون کا لوتھڑا ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی کے رہنے کی وجہ سے انسان کا دل شیطانی وسوسوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے تو یہ ورغلانے میں آ جاتا ہے شیطان۔ ہمارے اندر ہے وہ لوتھڑا، حضور کے قلب مبارک سے اسے نکال کر پھینک دیا گیا۔ یہ رکھا گیا کیوں تھا اور اسے نکال کر پھینکا کیوں گیا؟ یاد رکھو، کسی کتاب میں یہ توجیہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ حضور اصل کائنات ہیں، حضور اصل ہیں، اور ہر انسان، ہر قلب رکھنے والا فرع ہے۔ حضور کے قلب میں یہ لوتھڑا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا تاکہ حضور کے نور سے بننے والے غوث اعظم ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، جنید بغدادی ہیں، حبیب اعظمی ہیں، عائض بستامی ہیں، شفیق بلخی ہیں، جلال الدین رومی ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں۔ حضور کے قلب سے اسے نکال دیا گیا، اصل سے اسے نکال کر پھینک دیا گیا۔ فرع میں اگر وہ رہا بھی تو بے فائدہ بن کے رہے گا، بیکار ہو کے رہے گا، اصل سے اسے مدد نہیں پہنچے گی۔ پورے گھر میں وائرنگ ہے، لائٹ لگے ہوئے ہیں، سوئچیں کام کر رہے، سوئچ بھی ہے، سب ہے، مین کا سوئچ نکال دیا گیا، مین کو آف کر دیا گیا، اب روشنی آئے گی؟ تو مصطفیٰ کے قلب سے اس شیطانی حصے کو نکال دیا گیا، اور وہ تھا حضور کے جسم کا حصہ، بنا ہوا نہیں تھا، بس اندر تھا، تعلق اس کا کچھ بھی نہیں تھا حضور کے قلب سے۔ اسے نکال کے پھینک دیا گیا تاکہ حضور کے نور سے بننے والے قدسی نفوس کے قلوب جو ہے شیطانی ورغلانے میں نہ آ سکے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قلب کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد سینے میں رکھا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، احادیث گواہ ہیں کہ چیرا گیا قلب کو حضور کے، لیکن یہ قطرہ خون نہ نکلا، ایک خون کا خطرہ نہیں۔ ہمارے وہاں ان کا دل ہمارے دل جیسا نہیں، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مستند تواریخ میں، احادیث میں لکھا ہے کہ کسی آلے جارحہ سے، چاقو سے، کسی چیز سے آپ کے صدر انور کو شق نہیں کیا گیا۔ چاقو سے نہیں، کسی کاٹنے والی چیز سے، تیز دھار والی چیز سے نہیں کاٹا گیا، بس ایسے ہی ہاتھوں سے اسے شق کیا گیا سینہ مبارک کو۔ مطلب کیا؟ چاقو سے بغیر، چاقو کے بغیر جو شق ہو جائے وہ کیا ہوگا؟
جسم کو چاقو سے چیرا جاتا ہے، کسی تیز آلے سے چیرا جاتا ہے، اور جو نور ہو تو بندے نے خدا سے کر رہا تھا کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. پھر آپ معراج کے سفر پر نکلے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور بیت المقدس میں پہنچے. خانہ کعبہ سے بیت المقدس، وہاں دیکھتے ہیں کہ انبیاء منتظر ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں. حضور نے امامت فرمائی، سب انبیاء اقتدا میں، سب انبیاء نے اقتدا فرمائی. یہ نماز بیت المقدس جو تھی، یہ مسجد اقصی کی نماز جو تھی، یہ کیا تھی؟ نماز میں رب کے جلوے کو دیکھنے، نماز میں رب کے جلوے کو دیکھنا، یہ سعادت انبیاء کو ملی. حضور قیام میں ہیں، رب کا جلوہ دکھا رہے ہیں، رکوع میں ہیں، رب کا جلوہ دکھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رب کا جلوہ دکھا رہے ہیں. حالت نماز میں حضور کو جس نے دیکھا، مر رہانی فقد رأى الحق، حضور نماز کی حالت میں پھر بھی خدا کو دکھا رہے ہیں. حضور نماز میں ہیں، ان کو دیکھنے والا خدا کا جلوہ دیکھ لیتا ہے، لیکن حضور خدا نہیں. جیسے آئینے کو دیکھنے والا جس کا عکس آئینے میں اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن آئینہ وہ نہیں. تو بندگان نے خدا سے کر رہا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر طے ہوا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کو پیش کیا گیا. دودھ کو، آپ لوگ کافی تھک گئے میرے خیال سے. لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو باتیں نہیں کہیں وہ کہیں، تو بالکل نئی باتیں لے کے آیا آپ کے سامنے. دودھ کو پیش کیا گیا. حضور نے دودھ کا نام فرمایا، دودھ پیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کیا تھا؟ دیکھنے میں دودھ، حقیقت میں علم. علم دودھ کی شکل میں حضور کے سامنے آیا. علم دودھ کی شکل میں حضور کے سامنے آیا. تو معلوم یہ ہوا علم نظر نہیں آنے والی چیز، نظر نہیں آنے والی چیز، دودھ نظر آنے والی شے کی صورت میں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا نظر آنے والا جو ہوتا ہے اس کے روپ میں نظر نہ آنے والا جلوگر ہوتا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے دودھ پیش کیا گیا، حضور کہہ رہے ہیں، حضور سمجھ رہے ہیں علم پیش کیا. پھر وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر پہنچے. ہر آسمان پر پیغمبر آپ سے مل رہے ہیں، ہر آسمان پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر بعد پہنچے. حضور کے پہنچنے سے پہلے حضرت آدم وہاں موجود ہیں. اب کس کی رفتار بڑھ گئی؟ حضور بعد پہنچے. دیکھیے بیت المقدس میں حضور نے امامت فرمائی، انبیاء نے اقتدا فرمائی. اس اقتدا کرنے والی جماعت میں حضرت آدم بھی ہیں. حضرت آدم حضور کی اقتدا کر رہے ہیں. کہاں؟ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں حضور کی اقتدا کر رہے ہیں. پھر حضور پہلے آسمان پر جانے کے لیے نکلے تو حضرت آدم آپ کے جانے سے پہلے وہاں موجود ہو گئے. اب کس کی سیر تیز ہے؟
کس کی رفتار تیز ہے؟ پہلے آدم پہنچے، بعد حضور پہنچے، کس کی رفتار تیز ہو گئی؟ جی آدم علیہ السلام کی۔ تو آپ یہ بولنے لگے حضرت آدم جو ہے حضور سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پر پہنچ گئے، صحیح پہنچ گئے، لیکن یہ آدم کس کے نور سے بنے تھے؟ کس کے نور سے بنے تھے؟ حضور کے نور سے بنے تھے۔ حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے یہ سرعت آ گئی۔ حضور تو ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچ سکتے تھے، لیکن اپنے مظہر کا کمال بتانے کے لیے کہ میرے نور سے بننے والا آدم دیکھو کس قدر تیزی کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچ جاتا۔ اور ایک بات لمحہ فکریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی خالی صاحب نے بھی غالباً فرمایا کہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ حضور کا معجزہ ہے، اور یہ حضور کا معجزہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیے، حضور نے بھی زندہ کیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مردے زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کام ہے، حضور کا بھی کام ہے، لیکن معراج بہت غور سے سنیں۔ ہم پڑھتے ہیں واقعات، سنتے ہیں، سمجھے بغیر خرگوش نہیں بننا، ہوش میں آنا۔ تو کیا چل رہا تھا؟ معراج حضور کا معجزہ ہے، وہ ایسا معجزہ ہے جو حضور کے سوا کسی کو نہیں ملا ہے نا۔ کوئی نبی اس معجزے ایسا معجزہ نہیں دیا گیا، معراج کا معجزہ۔ لیکن معراج میں کیا ہوا؟ حضور خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کو پہنچ گئے، بہت جلد پہنچ گئے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ گئے، چشم زدن میں پہنچ گئے۔ آپ سمجھے؟ حضور بھی پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر سے پہنچ گئے۔ آج کی شب مسجد حرام سے چلے، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، سونا تو بھائی، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں قبر موسیٰ پر سے گزرا، میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، موسیٰ کی قبر پر سے کہیں گزرا۔ معلوم اللہ سے ملنے سے پہلے اللہ کے محبوبین سے ملنا چاہیے۔ اللہ سے کون ملتا ہے؟ خبران کے اوپر سے جاتا نا، خبران کی زیارت کرتا نا، انہیں اللہ سے ملتا ہے۔ حضور بھی اللہ سے بعد ملے خابر حسین میں، پہلے موسیٰ کی خبر پر سے گزرے۔ تو خبروں کی زیارت ہونا، خدا کو ملنا تو خبروں کی زیارت ہونا۔ ہاں حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی خبر پر سے گزرا، فإذا هو قائم يصلي في قبره، میں موسیٰ کی خبر پر سے گزرا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی خبر میں۔ تو حضور گزر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو صرف حضور خبر پر سے گزر رہے ہیں، رکے نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ خبر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ علم غیب پوچھتا ہے، غیب کو دیکھ رہے ہیں، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، علم غیب تھا کیا؟ ارے غیب کو دیکھ رہے ہیں حضور۔ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی خبر پر سے گزرا، کیا خبر کھلی ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
کھول ڈالے تھے معاذ اللہ، خبر بند تھی. حضور فرماتے میں گزر رہا تھا قبر موسیٰ پر سے تو دیکھتا کیا ہوں کہ موسیٰ قبر انور میں کھڑے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا قبر والوں کو حضور دیکھتے ہیں. قبر میں کون اچھی حالت میں ہے دیکھتے ہیں، کون نیک حالت میں ہے دیکھتے ہیں، کون بد حالت میں ہے دیکھتے ہیں، کون اچھی حالت میں ہے دیکھتے ہیں، کون پریشان ہے مبتلا عذاب ہے دیکھتے ہیں. کیوں؟ جو مبتلا عذاب ہے اس پر کرم کر لیں، اس کے عذاب کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں. مرد تو بقبر موسیٰ خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا کے جلووں پر نظر ہے، خدا کے ساتھ ہیں، سفر معراج کیا کر رہے ہیں، مگر موسیٰ کی خبر میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا حضور جس حالت میں بھی رہے خبر والوں کو دیکھ رہے ہیں. ارے خبر میں ہم ہوں گے تو دیکھیں گے، اب زندہ ہے تو نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں، ہمارا نبی 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے. مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي. میں قبر موسیٰ پر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے تھے. حضور یہ دیکھ کر گئے بیت المقدس پہنچے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے. مطلب کیا؟ حضور سے پہلے وہ پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ حضور ان سے پہلے پہنچ سکتے تھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے. بادشاہ بعد آتا ہے، چھوٹے وزیراں پہلے آ جاتے ہیں. بس سمجھے، انبیاء کا سلطان بعد پہنچا مسجد اقصی میں. حضرت آدم پہلے آئے، حضرت نوح پہلے آئے، حضرت ادریس پہلے آئے. اور جو پہلے جاتا ہے وہ زیادہ تیزی سے جاتا ہے، پیچھے آنے والا بعد میں آتا ہے. تو حضور خود اپنی رفتار کو کم کر دیتے ہیں تاکہ آدم جائے اور استقبال کے لیے جائے، نوح استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میرے دوستو ایک مائنڈ میں ایک بات آپ اپنے لاؤ، اپنے مائنڈ میں ایک بات لاؤ کہ معراج حضور کے سوا کسی کو نہیں ملی. سب نے بیت المقدس میں سب نے گیا بیت المقدس میں پہنچ گئے. حضور بھی بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس میں پہنچے. اللہ اکبر. یہ حتیم کعبہ آپ جانتے ہیں؟ حتیم جانتے ہیں؟ آپ نے حج کیا؟ الحمدللہ. حتیم جانتے ہیں؟ ہے نا؟ اس کے اندر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایسا سکون ہے. کعبے کے اطراف لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں. اگر وہ طوافیوں کے طائفوں کے اندر پہنچ جائیں پس جائیں گے آپ، تب نکل جائے گا. انہی کے بازو حتیم کے اندر آرام سے نماز پڑھ رہا ہے. یہاں کوئی آفت نہیں آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، وہاں چل جاؤ بیچ میں گھسو. آپ نہیں آ سکتے، لاش آئے گی. وہ بھی کس حالت میں آئے گی نہیں معلوم، چٹنی کی حالت میں آئے گی، خسے کی دکان کی حالت میں آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حکیم نے وہاں گڑبڑ نہیں، وہاں گرش نہیں، آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر طواف، لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں. جو گئے صحیح ہے واقعہ نہیں. محی الدین صاحب نفی میں بول رہے ہیں یا اس بات میں بول رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. تو حتیم کعبہ میں نماز پڑھنے والے وہاں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی مزاریں. تو حضور بھی مکے سے چلے، بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچے. وفات سے پہلے تیزی کے ساتھ پہنچ گئے، چشم زدن میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے. آپ کے پہنچنے سے پہلے یہ وفات یافتہ نبی اسماعیل حتیم سے نکلے.
کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس پہنچ گئے. بیت المقدس نہیں، بیت المقدس میں کون پہنچ گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس سے پہلے پہنچ گئے، حضور سے پہلے پہنچ گئے. تو یہ تو رفتار. خانہ کعبہ سے حضور ہی نہیں پہنچے، اسماعیل بھی پہنچ گئے علیہ السلام. تو سب انبیاء پہنچے. یہ نبی کی معراج، ہمارے نبی کی معراج کیا ہے؟ سب کی معراج ہوئی. اچھا، تمام انبیاء تو بیت المقدس تک کی معراج ہوئی، وہ آئے. اس کے بعد آسمانوں پر دیکھتے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضور سے پہلے. دوسرے آسمان پر کون ہے؟ کسی کو معلوم نہیں. تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ گئے. حضور کے چوتھے آسمان پر جانے سے پہلے وہاں موجود ہیں. پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ انبیاء موجود ہیں. تو انہوں نے یہ بھی آسمانوں تک آ گئے. تو میرا صرف حضور کا معجزہ کہاں ہے؟ صحیح بات. اب یہ چھوڑ دیں گے کیا بولنا؟ میرا صرف حضور کو ملی اور کسی کو نہیں. اچھا، جواب دے رہے ہیں انوار الدین صاحب، چشم مہاروشن دل ماشاد، کہ معراج حضور جسم سے جا رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کیسے گئے؟ یہی تو ہے نا. پہلے آپ نے کیا کہا؟ پردہ فرمانے کی پہلے آپ نے کہا کہ حضور جسم سے گئے. حضور جسم سے گئے معراج میں. یہ انبیاء یہ کیسے گئے؟ جسم سے گئے. انبیاء وفات پانے کے بعد بھی جسمانی، حقیقی، دنیاوی، حسی زندگی کے ساتھ موجود ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. تو دوستو معلوم یہ ہوا کہ یہ انبیاء بھی معراج کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح جبرائیل معراج کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا تک حضور کے ساتھ ساتھ ہے نا جبرائیل. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ جبرائیل کی معراج ہوئی، یہ کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ کی معراج ہوئی. ایسا سمجھ میں؟ براق بھی حضور کے سفر معراج میں ساتھ ہے. جہاں تک ساتھ گیا وہاں تک ساتھ گیا. لیکن کیا براق کی معراج ہوئی؟ نہیں، حضور کی معراج ہوئی. اسی طرح یہ انبیاء بھی اپنی منزل تک آئے، لیکن ان کی معراج نہیں، کیونکہ وہ باراتی بن کر آئے، دولہا بن کر حضور پہنچے. معراج ان کی تھی. ان کی معراج سے مستفیض اور مستنیر ہونے کا موقع انبیاء کو دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اصل معراج وہ خوابہ خوسان تک پہنچنا، یہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، میں تقریر ختم کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں امامت انبیاء کا فرض ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے چلے پہلے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان پر پہنچنے کے پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے. اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل نے. حضرت جبرائیل ساتھ ہے. میں ہوں. کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیتے ہیں ہاں. تو دروازہ کھلتا ہے، حضور اندر تشریف لے جاتے. یہ کیا بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ خود جاتے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے تو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آسمانوں کا دروازہ کسی پر کھلا نہیں تھا.
کسی پر کھلا نہیں تھا. جی کھلا تھا تو کس نبی پر کھلا؟ حضور. ابھی حضرت آدم چلے گئے, حضور کے طفیل میں چلے گئے, حضور کی نسبت کی وجہ سے چلے گئے. اعزاز میں کھلا دروازہ پہلے آسمان کا, دوسرے آسمان کا, تیسرے آسمان کا, حضور کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, پانچویں آسمان پر. انبیاء ملتے گئے. جی بیت المقدس میں حضور کی زیارت کی پیغمبروں نے. جی تمام پیغمبروں نے مسجد اقصی میں حضور کا جمال دیکھا. مسجد اقصی میں حضور کا جمال دیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت ہر پیغمبر کی آنکھ میں تھی. اور آسمانوں پر پہنچے حضور تو اب رنگ بدل گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس میں مصطفیٰ کے کمالات ظاہر تھے, اور آسمانوں پر روح مصطفیٰ کے کمالات ظاہر. قلب مصطفیٰ کے کمالات ظاہر تھے. تو حضور کے خصوصی کمالات آسمانوں پر نظر آئے, حضور کی خصوصی تجلیات, حضور کے خصوصی جلوے حضور کے چہرے میں آسمانوں پر پہنچنے کے بعد نظر آئے. وہ جلوے ہر نبی نہیں دیکھ سکتا تھا. مخصوص انبیاء جنہیں وہ آنکھیں ملی تھیں, وہ بھی کیٹیگری ہے. پہلے آسمان پر جلوے جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل حضرت آدم, چوتھے آسمان کے جلوے دیکھنے کے قابل حضرت مسیح علیہ السلام, پانچویں آسمان پر جو جلوے ہیں دیکھنے کے قابل موسیٰ. جو افضل ہے وہ بلندی پر دیکھتا ہے مصطفیٰ کو اپنے اعتبار سے, اور سب سے افضل پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام حضور کے بعد, وہ 7ویں آسمان پر دیکھ رہے ہیں. اس سے آگے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنے کی آنکھیں کسی پیغمبر کو بھی نہیں, کسی بھی پیغمبر کو نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جلووں کو دکھانے کا سلسلہ چلا. حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے, آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, قرآن کہتا ہے کہ سدرے کو گھیرے ہوئے تھا جو گھیرے ہوئے تھا. کوئی چیز سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ انبیاء, ملائکہ. جب حضور کے آنے کی خبر سنی ملائکہ نے تو اللہ سے پوچھا, یا اللہ وہ کیا؟ اللہ نے کہا سدرۃ المنتہا پر ملیں گے تمہیں. تو حضور کے آنے سے پہلے فرشتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اللہ ہی جانے کتنی تعداد میں, سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. گھیرے ہوئے کھڑے ہیں کہ یہاں آئے گا آنے والا, اس کا دیدار ملے گا. اب سدرۃ المنتہا سے آگے نکلنے کا ارادہ کیا حضور نے. جبرائیل رک گئے. حضور نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت, اگر میں ایک انگل کے برابر یہاں سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. ایک انگل سے کے برابر یہاں سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. کون بول رہے ہیں؟ میں نے عالم خیال میں دیکھا حضور کے نالین حضور کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں. جبرائیل نوری مخلوق کیا کہہ رہی ہے کہ انگل بڑھا یہاں سے آگے تو جل جاؤں گا. نالین نہیں بول رہے ہیں میں جل جاؤں گا. کیوں؟ حضور کے قدموں سے وابستہ ہے. جبرائیل کو اپنے ہونے کا احساس ہے. لا تنام تو اگر میں آگے بڑھوں گا, میں ہے یہاں, نالین کو میں نہیں ہے. تو جو میں نہیں رکھتا وہ عام
اگر میں بڑھوں تو جل جاؤں گا. اس مقام پر حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تقریر ختم کر رہا ہوں. یہ شافعی المذہب امام ہیں حدیث کے. حضرت حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ فرماتے ایک اس مقام پر ایک وجد آفری نقطہ انہوں نے سپرد قلم کیا. یہ ہر واقعہ معراج کے بیان کرنے کو تو میں کہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں آگے نہیں آ سکتا, آپ جائیے, آپ جائیے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور فرماتے ہیں چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. اے جبرائیل تم نے مجھے کتنی مرتبہ نہیں دیکھا. بات میں بات ایک عرض کروں, اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ ہے؟ چھوٹا نہیں غفور موٹا چھوڑ موٹے اوڑ موٹے چھوڑنے کا نہیں. انہیں کچھ پتا ہے 24 بار آئے 24 بار آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی 23 سالہ زندگی 23 سالہ زندگی. اس 23 سالہ زندگی میں حضرت جبرائیل حضور کے پاس کتنی دفعہ ہے؟ محققین نے لکھا ہے 24,000 بار آئے. 24,000 بار آئے. اس سے لوگوں نے پوچھا 24,000 بار آئے حضرت تو کیا قرآن لے کو آئے؟ میں بولا قرآن تو 6,666 آیتوں والا, یہ 24,000 بار. تو قرآن لے کر آئے نہیں 24,000 بار بھی, قرآن بھی لے کر آئے مگر آئے 24,000 بار. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آتے. کہیں تو آتے, ہر وقت آیت لے کے آتے, ہر وقت کوئی حکم لے کے آتے نہیں, رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے آتے. کیوں دیکھنے کے لیے آتے؟ وہ فرا تھے, اصل کو دیکھے بغیر انہیں چین نہیں آتا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. آتے جمال مصطفیٰ دیکھ کے جاتے. بس سمجھ میں حضور پلک جھپکنے میں خوابہ خوسین تک پہنچ گیا, پھر خوابہ خوسین سے پلک جھپکنے میں واپس آ گئے ام ہانی کے گھر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے حضور کے کاشان اقدس میں آتے, جمال دلانہ دیکھتے, پھر واپس جاتے, پھر آتے, پھر جاتے, پھر کم سے کم 6 مرتبہ چکر لگاتے, آنا جانا ایک دن میں. بس سمجھ میں آئی؟ یہ جبرائیل کی معراج ہے. سدرۃ المنتہا سے حضور کے کاشان اقدس تک آنا یہ جبرائیل کی معراج ہے. خوابہ خوسین میں جا کر خدا کا جمال دیکھنا نبی کی معراج ہے. مدینہ منورہ میں آ کر تاجدار مدینہ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا جبرائیل کی معراج ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اتنی بار جبرائیل امین تشریف لائے, سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے کہا کہ رک گئے. حضور نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ
میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ پر چل جائیں گے. آپ کی تجلیات کے پرتوں سے میرے پر جل جائیں گے. لوگ یہاں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی تجلیات کی سوزش سے میرے پر جل جائیں گے. یہ بولے وہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے. اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. اگر یا رسول اللہ میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات کی سوزش سے میرے پر جل جائیں گے. تجلیات کیا ہے؟ تجلی صرف خدائی کی نہیں ہوتی. تجلی ظہور کو کہتے ہیں. ظہور خدا کا بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے، حضرت آدم کا بھی ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہے جبرائیل؟ حضور سدرۃ المنتہا سے آگے آپ جائیں گے تو خدا کی مظہریت تمام تر آپ میں موجود ہو گئی. آپ میں تجلیات خداوندی نظر آئیں گے. وہ تجلیات میں دیکھ نہیں سکتا، میرے پر جل جائیں گے. تو حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو وجد آفری نقطہ سکوت قلم کیا اس مقام پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے. جبرائیل تھے. میں جل جاؤں گا اس خوف سے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا. سدرا پر رک گئے، حضور آگے نکل گئے. اگر صدیق اکبر ہوتے، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر ہوتے تو یہ رکتے نہیں، آگے چلے جاتے. اگر حضور پوچھتے صدیق یہاں آنا ہو میرے ساتھ، کہتے یا رسول اللہ آپ جائیں اور میں ساتھ نہ رہوں. اور اگر حضور کہتے ایسے مقامات آنے والے ہیں جہاں آدمی جل کر خاکستر بن جاتا ہے، تو صدیق فرماتے حضور آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ رہ کر جل جانا پسند کرتا ہوں، آپ کا ساتھ چھوڑ کر جینا پسند نہیں کرتا، آپ کے ساتھ رہ کر مر جانا. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو بندگان خدا پہلے سدرۃ المنتہا کی منزل آئی، پھر اب یہاں سے حضور اکیلے چلے، یہاں سے پھر عرش پر آئے. حضور عرش پر تشریف لائے. ایک جملہ یہاں لکھا ہے کہ جب عرش سے حضور آگے بڑھنے لگے، حضور عرش سے جب عرش پر بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمسک العرش باذیالہ. جب نبی عرش سے آگے بڑھے تو عرش نے آپ کے دامنوں کو پکڑ لیا. کہاں جاتے ہو چھوڑ کر؟ اتنی مدت کے بعد میرے مجھ پر آپ نے اپنے قدم رکھے، ابھی چھوڑ کے جاتے ہو. تمسک العرش باذیالہ، زائل کی جمع ازیال. حضور کا ایک دامن نہیں، حضور کے بہت سے دامن پکڑ لیے عرش نے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. آپ اصل ہے میں بنا ہوں، آپ کے نور سے میں بنا ہوں. پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف فرما ہوئے. تو جب جانے لگے تو عرش نے یہ کیا، پھر آپ آگے نکلے. پھر کہاں پہنچے؟ عرش، اس کے بعد فوق العرش، پھر ماورائے فوق العرش سدرۃ المنتہا، خواب قوسین کی منزل میں. خواب قوسین کی منزل میں حضور پہنچے. ابھی خواب قوسین کی منزل میں کیا ہوا؟ دنا فتدلا، قریب ہوا پھر جھکا. قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ رب قریب ہوا، جھکا. مصطفیٰ سے رب قریب ہوا، جھکا. رب کی ذات جھکتی نہیں، اس کی تجلی جھکتی ہے.
تجلی کے جھکنے کو رب کا جھکنا کہا. تجلی جھکی خدا کی. جھکتا کب ہے کوئی؟ آئینے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ خود کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں کہ تن جاتے ہیں؟ جھک کر مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو اپنا جمال کا آئینہ بنایا. اللہ اپنے جلوے مصطفیٰ کے چہرے اقدس میں دیکھے. فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. خدا اور حضور کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو خوابوں کے درمیان، دو خوصین کے درمیان. خوص کسے کہتے ہیں؟ بو خوص. دو کمان خوصین، ایک کمان خوص، دو کمان خوصین. دو کمانوں کو جوڑ دیا جائے تو ایک خواب، ایک دائرہ بن جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ اور مصطفیٰ کیا بن کے رہ گئے؟ اللہ ایک حوض بن کے رہ گیا. حوض بن گیا تو کمان بن گیا نہیں آگے. حضور ایک حوض بن کے رہ گئے. وہ حوض ربوبیت، یہ حوض عبودیت. وہ سعودی حوض، ایک نزولی حوض، ایک سعودی حوض. سعودی حوض مصطفیٰ کی چڑھنے والی، نزولی حوض یہ خدا کی اترنے والی. دونوں میں فاصلہ، دو کمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ زیادہ فاصلہ ہوتا ہے دو کمانوں کے درمیان؟ او ادنا، اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا. مطلب کیا؟ رب اور عبد میں کوئی جدائی نہیں رہی، کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا. بس فاصلہ نہیں رہ گیا، انفکاک نہیں رہ گیا، بس امتیاز رہ گیا. رب رب ہے، عبد نہیں، عبد عبد ہے، رب نہیں. کمال وصال کی منزل میں پہنچ گئے رب اور رب. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہاں لے جا کے کہا کہ مصطفیٰ تم صرف عبداللہ کے بیٹے ہی نہیں ہو، تم صرف آمنہ کے جائے ہی نہیں ہو، تم صرف فاطمہ کے پدر بزرگوار ہی نہیں ہو، تم صرف علی کے برادر زاد ہی، چچا زاد ہی نہیں ہو، تم مکی ہی نہیں، مدنی ہی نہیں ہو، تم ہاشمی اور قریشی نہیں ہو، کچھ اور بھی ہو. ہاشمیت تمہاری صفت ہے، ذات نہیں. تقریر ختم کر رہا ہوں. مکی ہونا یہ تمہاری صفت ہے، ذات نہیں. مدنی تمہاری صفت ہے، ذات نہیں. عربی یہ تمہاری صفت ہے، عربیت تمہاری ذات نہیں. عبدیت تمہاری صفت ہے، بشریت تمہاری صفت ہے. نبوت صفت ہے، رسالت صفت ہے. یہ سب تعینات ہیں، حدود و قیود ہیں. ان سب حدود و قیود سے ماورا تمہاری ذات ہے. سمجھ آنے گا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ کی طرف وحی کی. مَا أَوْحَىٰ، جو بھی وحی کی، جو بھی وحی کی. اچھا یہ وحی قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی طرف وحی کی، یہ وحی بلا واسطہ وحی ہوئی ہے، جبرائیل امین کے ذریعے وحی نہیں ہوئی. وحی کا لفظ استعمال فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندہ خاص محمد کی طرف وحی کی، لیکن نہ جبرائیل نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ خدا حضور کی طرف وحی بھیجنے میں
جبرائیل کا محتاج نہیں، حضور خدا سے وحی پانے میں جبرائیل کے محتاج نہیں۔ اور پھر یہ وحی جو ہے جسے ما وحا کہہ کے گزار دیا گیا ہے ہمیں، یا وحی کی اللہ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی، یہ کیا وحی تھی؟ یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو پھر ولا ردم ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک اور تر کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ظاہر لفظوں میں نہیں ہے وہی، اگر قرآن کی تہوں کو الٹنے والا اگر خدا اسے قدرت دے تو الٹا جائے گا تو یہ وحی ملے گی۔ اور یہ وحی قرآن میں کہاں ہے تفصیل کے ساتھ؟ ما اوحا کی تفصیلاً تشریح کہاں موجود ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن میں موجود ہے یہ وحی۔ کوئی علم، کوئی فن، کوئی سائنس، کوئی فلسفہ قرآن سے باہر نہیں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تخاصر عنہ افہام الرجال ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں ہے لیکن کہاں ہے، کیا ہے، کس حد تک ہے، ہم کو کیا معلوم؟ جانے تو رسول اللہ جانے، جانے تو خدا جانے۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا وحی فرمائی، کیا وحی کی؟ بول دوں، اوحا الی عبدہ ما اوحا، راز بتا دیا اپنے بندہ خاص محمد کو جو بھی وحی کی، حضور کی حقیقت کا انکشاف۔ محمد تمہاری حقیقت ہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ نہیں کروں گا، بس الفاظ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اب صوفیہ اپنے کشف کے ذریعے، یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، صوفیہ اپنے کشف کے ذریعے جو ان پر کشف ہوا یہ بتا رہے ہیں کہ یا محمد، خدا کہہ رہا ہے یا محمد انا انت انت انا، یا محمد انا انت انت انا وخلقت الخلق لاجلک۔ آئینے کے سامنے، آئینے کے سامنے آپ جائیں، جا کے کہیں السلام علیکم، آئینے کے اندر والا کیا بولے گا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام بولے گا، السلام علیکم۔ ایسا کرو آئینے کے سامنے جا کے، انہیں کیا کرے گا؟ آپ مسکرائیں، وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد انا انت وانت انا وخلقت الخلق لاجلک۔ اب حضور جواب دیتے اے ربی انا انت وانت انا وترکت الخلق لاجلک۔ اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے حضور کو دیکھنے کے لیے اور پانے کے لیے، حضور مخلوق کی نفی کرتے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے اور پانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔